آئیے سیدھے آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ اس ایکسپلینر میں ہم ایک بڑا ہی زبردست اور حیران کن کنیکشن ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ ذرا سوچئے، امریکہ کی چمکتی دمکتی پاپ کلچر انڈسٹری اور ہماری سڑکوں پر ہونے والے سنجیدہ احتجاج، بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے نا؟ لیکن آج ہم ماڈرن فیمنزم کے اس گلوبل آرکیٹیکچر کو ایک طالب علم کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں مختلف دنیائیں آخر آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس بات کو سمجھنے کے لیے 2016 کے ایک زبردست پاپ کلچر موومنٹ کو دیکھتے ہیں۔ جینیفر لوپز کا ایک گانا آیا تھا اینٹ یور ماما۔ اس کے بول بڑے سیدھے اور تیز تھے۔ میں تمہاری ماں نہیں، نوکرانی نہیں، میں تمہارے لیے کھانا نہیں پکاؤں گی۔ اب یہ صرف ایک گانا نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ایک ایسا وائرل ٹرینڈ بن گیا جو پاکستان جیسے ممالک تک میں زبردست طریقے سے ہٹ ہوا۔ ہر طرف بس یہی گونج رہا تھا۔ اب ذرا اسکرین پر ان دو بالکل مختلف تصویروں کا موازنہ کریں۔ ایک طرف امریکی سیلیبریٹیز کی کیمپینز چل رہی ہیں جیسے فری دی نپل، جہاں بحث یہ ہے کہ اگر مرد بنا شرٹ کے رہ سکتے ہیں تو خواتین کیوں نہیں، اور بالکل اس کے متوازی دوسری طرف ہمارے اپنے خطے میں عورت مارچ جیسے بین الاقوامی طرز کے سنجیدہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور وہاں بھی بینا وہی نعرے لگ رہے ہیں جیسے میرا جسم میری مرضی۔ حیرت کی بات ہے نا کہ نعرے بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت ہی کمال کا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو الگ الگ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یعنی ایک پاپ گانا، ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ اور سڑک پر ہونے والا احتجاج، یہ سب دراصل ایک ہی عالمی تحریک کا حصہ ہوں؟ کیا یہ سب ایک ہی بڑے درخت کی مختلف شاخیں ہیں؟ پوشیدہ نظام کی تلاش۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سب کی جڑیں کہاں ہیں۔ ان ٹرینڈز کو واقعی سمجھنے کے لیے ہمیں ٹائم مشین میں بیٹھ کر تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1848 میں امریکہ کے ایک چھوٹے سے علاقے سینیکا فال سے، جہاں الزبتھ کیری اسٹینٹن نامی خاتون نے ایک باقاعدہ ڈاکیومنٹ پیش کیا جسے ڈیکلریشن آف سینٹیمنٹس کہا گیا۔ یہ کوئی پاپ کلچر کا شو نہیں تھا، بلکہ خواتین کے لیے برابری کے حقوق کا ایک بہت سنجیدہ اور باقاعدہ مطالبہ تھا۔ اس وقت کی اگر بات کریں تو ان کی ڈیمانڈز بہت ہی بنیادی اور پریکٹیکل تھیں، کیونکہ اس دور میں خواتین کے پاس نہ تو ووٹ کا حق تھا اور نہ ہی اپنی جائیداد رکھنے کی کوئی خاص آزادی۔ ان کی آواز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے قانون میں برابری، اپنی جائیداد بنانے اور ووٹ ڈالنے کے حق کی بات کی۔ یہ سب کچھ بہت ہی بنیادی اور قانونی سطح پر ہو رہا تھا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کے پھیلاؤ کو دیکھیں۔ 1848 میں برابری کی مانگ سے لے کر 1920 میں امریکی خواتین کو ووٹ کا حق ملنے تک، اور پھر وہاں سے سیدھا 2026 کے عورت مارچ جیسے گلوبل ایونٹس تک۔ یہ سفر بتاتا ہے کہ آج جو نعرے ہمیں پاپ کلچر میں راتوں رات ہٹ ہوتے نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے دراصل صدیوں پر محیط ایک لمبی جدوجہد اور ارتقائی عمل ہے۔ فیمنزم کی 3 لہریں۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ نظریاتی تبدیلی آئی کیسے۔ ہم اس پوری موومنٹ کے ارتقاء کو 3 لہروں یا ویوز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی لہر کا فوکس بالکل کلیئر تھا، قانون کے سامنے برابری اور ووٹ کا حق۔ پھر جب دوسری لہر آئی تو اس نے معاشرے اور گھر کے اندر خواتین کے روایتی کرداروں کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ اور پھر آتی ہے تیسری لہر، جس میں آج ہم جی رہے ہیں۔ اس کا سارا زور ذاتی آزادی، اپنی پہچان اور جسمانی خود مختاری کی بات پر ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاپ سنگرز آج کل اسی تھیم پر گانے بنا رہے ہیں۔ نظریہ وقت کے ساتھ ساتھ شفٹ ہو چکا ہے۔ عالمی مہم اور مقامی رد عمل۔ دیکھتے ہیں کہ جب گلوبل اور لوکل کلچر آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے جب یہ انٹرنیشنل آئیڈیالوجی ہمارے اپنے لوکل سٹرکچر سے ٹکراتی ہے؟ اس کی ایک زبردست مثال مئی 2026 میں پاکستان میں نظر آئی۔ عورت مارچ کے دوران شیما کرمانی اور دیگر کارکنان کراچی پریس کلب کے باہر ایک پریس کانفرنس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ اس نظریاتی ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ پولیس نے سرکاری اجازت نامے یعنی NOC نہ ہونے کی وجہ سے اس اجتماع کو وقتی طور پر روک دیا۔ خیر، حکومتی مداخلت کے بعد کارکنان کو تو چھوڑ دیا گیا اور باقاعدہ انکوائری بھی بٹھا دی گئی، لیکن اس واقعے نے پورے ملک میں ایک بہت ہی جذباتی بحث چھیڑ دی۔ ہر طرف یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ پرامن احتجاج کا حق کیا ہے اور ان عالمی تحریکوں کا ہمارے معاشرے میں کتنا عمل دخل ہونا چاہیے۔ اس بحث کو اگر ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھیں تو ہمیں 2 بالکل واضح اور مختلف آراء نظر آتی ہیں۔ جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ سب کچھ بنیادی حقوق، پرسنل فریڈم اور خواتین کی لازمی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے۔
دوسری طرف ناقدین کا کہنا ہے کہ ماڈرن فیمنزم اب صرف برابری کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ ہمارے خاندانی نظام، صدیوں پرانی روایات اور مذہبی عقائد کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ یہ دراصل معاشرے میں ایک بہت ہی گہرا نظریاتی تصادم ہے۔ عالمی ثقافت کا مستقبل، اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اب تک کی اس پوری گفتگو سے ایک بات تو طے ہے کہ یہ میدان اب صرف سیاست یا قانونی کاغذات تک محدود نہیں رہا۔ یہ جنگ اب کلچر، ہماری ذاتی شناخت، ہمارے مذہبی عقائد اور سب سے بڑھ کر میڈیا کے بے پناہ اثر و رسوخ تک پھیل چکی ہے۔ یہ سب چیزیں اب آپس میں الجھ چکی ہیں اور روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ ہالی ووڈ کی میوزک ویڈیوز سے لے کر انٹرنیٹ کے وائرل ہیش ٹیگز اور سڑکوں کے احتجاج تک، 1848 میں جو چنگاری ایک چھوٹے سے قصبے سے اٹھی تھی، اس نے اب واقعی تمام سرحدیں عبور کر لی ہیں۔ اب یہ کوئی لوکل یا مقامی ایشو نہیں رہا، یہ ایک مکمل اور خالصتاً گلوبل گفتگو بن چکی ہے۔ اس ایکسپلینر کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے والا سوال ابھرتا ہے: کیا آخرکار یہ گلوبل پاپ کلچر ہماری مقامی روایات اور ثقافتوں کو پوری طرح مٹا دے گا؟ یا پھر ایسا ہوگا کہ ہماری لوکل ثقافتیں خود سامنے آ کر ان عالمی تحریکوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لیں گی؟ دنیا کا مستقبل کس طرف جائے گا، اس کا فیصلہ اسی بات پر ہے۔ سوچیے گا ضرور۔